السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ جی الحمد للہ. ارے وہی میں پوچھ رہا تھا، جیسے ساتھی بات کر رہا تھا چلنے کی آیت بھی منسوخ ہوتی، میں نے یار ندیم بھائی سے پوچھوں یار. ہاں آیت حدیث دونوں منسوخ ہوتی ہے نا. تو مثال کے طور پر کچھ آیت جیسے جو منسوخ ہوئی ہوں. بہت ساری آیتیں منسوخ ہوئی ہے. تو جو قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں قرآن میں ہے نا. ایک آیت تو ایسی بھی ہے جو منسوخ ہو گئی لیکن وہ تلاوت بھی کی جاتی ہے. منسوخ ہو گئی لیکن تلاوت کیا قرآن میں ہے وہ، لیکن منسوخ ہو چکی ہے. اس کا حکم باقی نہیں ہے لیکن ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو. کون سی آیت ہو؟ کیا میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے. 2-3 آیتیں ہیں لیکن ایک خاص ہے. وہ ایک مسئلے میں میرا بات ہوئی تھی منکرین حدیث سے، لیکن یاد نہیں آ رہی کون سی آیت ہے. اچھا منکرین حدیث برداشت کرتے ہیں نا، تو اس کا جواب وہی ہے کہ منسوخ آیت ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے. تو میں نے یار آپ کو آن لائن دیکھا تو میں نے کیا چلو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حدیث دونوں ایک چیز ہے. قرآن حدیث دونوں ایک ہی چیز، کیونکہ منسوخ آیت بھی ہوتی ہے، منسوخ حدیث بھی ہوتی ہے. اگر ایک چیز نہیں ہوتی تو وہ منسوخ نہیں ہوتی حدیث، کیونکہ آسمانی چیز ہے نا. منسوخ اور ناسخ اور منسوخ کا حکم اللہ تعالیٰ ہی لگاتا نا. یار تم نے میری وہ آڈیو یوٹیوب کے اوپر ڈال دی یار تم نے، کہ حاجی صدیق کی اصلاح کر کے ایک دم بہت شاندار. مجھے بتا رہا تھا یار کچھ لوگ، تو اچھی بات ہے نا. یار اصلاح میں نے کیا یار ابھی ندیم بھائی تو جن خود مطلب اصلاح کرنے والے بن گئے یار. میں نے کیا ابھی تک تو اصلاح اللہ سے سنا تھا، اصلاح اللہ کرتا ہے. نہیں اصلاح اللہ تعالیٰ، اصلاح تو بندے ہی کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا وہ تو کرتے ہیں. ہدایت دیتا ہے. ہاں ہدایت دیتا اللہ. لیکن آپ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، کوئی تو اس میں میری فکر کرنے والا ہوا یار. ندیم صحیح میں نے کیا یار. اس دن آپ نے جھوٹ بولا یار. آپ کا فوٹو دیکھا میں نے تو آپ کی داڑھی نہیں، اور آپ کہتے میری داڑھی ہے نا، میں نے اس طرح نہیں سروایا، میں یہ نہیں کرا. کون بولا؟ کون سا فوٹو دیکھ لیا؟ ابھی میں نے آپ کو تو واٹس ایپ کری تھی یار وہ فوٹو یار. ارے وہ پرانے فوٹو دیکھیں گے میرے. ارے ہاں یار، تو میں نے کیا یار پرانے فوٹو میں نے جھوٹ بول رہا نا یار کہ داڑھی ہے. میری داڑھی شروع سے اتنی لیٹ آئی ہے کہ میری 25 سال تک تو مجھے ہی نہیں آئی تھی. اب کوئی دور کا میرا فوٹو نکال کے تم کو دکھا دے اور تم بولے یار تمہاری داڑھی مجھے نہیں ہے. کیا تم اس دور کا تمہارا بھی وہ جو پروفائل پہ آپ کے فوٹو ہے کیا وہ؟ ہاں ہاں تو میں نے آپ سے پوچھا تو صحیح تھا. اس دن میں نے آپ کا فوٹو ڈال کے پوچھا تھا. میں نے فوٹو آپ کی ہے کیا؟ پرانا جواب میں نے دیکھا بھی نہیں ہوں. نہیں میں نے آپ کو مطلب واٹس ایپ کرا تھا. میں نے کہا فوٹو آپ کا ہے تو آپ نے جواب نہیں دیا. تو میں مجھے یار ہو سکتا ہے دوسرے کسی کا فوٹو ڈال رکھا ہوا ہے. میں اسے ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کیا ہوں گا تو دیکھا ہی نہیں ہوگا نا. تو وہ جو آپ نے پروفائل پہ آپ کی ڈال رکھا نماز پڑھتے ہوئے، ہاں وہ تو میرا ہی ہے. ہاں وہی پوچھ رہا تھا. تم نے یار ندیم بھائی کا فوٹو تو ایسا ہے یار. تو اس میں داڑھی ہے. ہاں اس میں تو داڑھی ہے ماشاء اللہ، بہت بڑی داڑھی ہے. ہاں صحیح بات ہے. تو میں نے وہی تو پھر آپ کا دوسرا فوٹو بھی ڈال کے پوچھا میں نے آپ سے. وہ لوگ تو پہلے کے فیس بک پہ پڑے ہوئے فوٹو 5-7 سال پہلے کے، وہ فوٹو نکال کے مقلدین وہ کرتے اعتراضات. بیچاروں کو کچھ ملتا نہیں نا. وہ صحابہ کرام کی زندگی میں صحابہ کرام شراب پیتے تھے، بعد میں ایمان لے آئے چھوڑ دیے، تو وہ اس کو نہیں دیکھیں گے. وہ عمل کو پکڑ کے رکھیں گے. وہ یہودانہ صفت ہے. اچھا یہ بھی کیا یوٹیوب پہ ڈالو گے کیا میری بات کی؟ نہیں یہ کیا، اس سے کیا مطلب؟ کوئی مسئلہ مسائل سوال جواب جس سے امت کا فائدہ ہو وہ ڈالا جاتا نا. کوئی نکمی باتیں تھوڑی ڈالی جاتی. ہاں تو اس میں کیا میں کچھ نہیں سیکھ رہا تھا آپ سے کہ یار میں تو کچھ ان پڑھ آدمی، مطلب اتنا اسکول پڑھا ہوا ہوں، نہ کالج کو نہ مدرسہ پڑھا ہوا ہوں، اور اس میں میرے سے کیا سوال جواب یار اس میں. تو اس میں غلط کیا ہے؟ ارے وہ مجھے تو آپ کے یہاں کے تو کہہ رہے تھے نہیں کیا اس دن جو بھائی صاحب تمہارے کو ہرا دیا. اور یہ تھوڑی وہ تو مفتی اجمل نے جو جھوٹ بولا اس کے لیے ڈالا گیا تھا کہ دیکھو کتنا جھوٹ بولا مفتی اجمل نے. کون سا جھوٹ بولا انہوں نے؟ اس نے بولا کہ وہ تمہارے بارے میں کسی نے میرے سامنے بات ہی نہیں کیا، جبکہ وہ اپنے اختر سلفی صاحب جو سدھارتھ نگر سے آئے تھے انہوں نے میرا نام لیے، میرا نمبر وہاں ملا ہے، میرے کو فون نہیں لگا، پھر بھی بولتا ہے میں نہیں پہچانتا ندیم کو، جبکہ وہ سالوں سے میرے سے بات کر رہے ہیں. اچھا آپ ان کا نمبر دو میرے کو، میں ان سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں. میں تو یوٹیوب پہ ڈالا ہوں نا ریکارڈنگ پوری. نہیں ان کا نمبر دو نا آپ. ہاں میں دیتا ہوں. ہاں ان کا نمبر دو آپ میرے. بیٹا لکھ تو نمبر دینا.
میں واٹس ایپ کر دیتا ہوں آپ کو, واٹس ایپ کر دیتا ہوں. ہاں ان کا نمبر دو واٹس ایپ پہ. وہ سنے گی نہیں یوٹیوب پہ ان کی ریکارڈنگ, وہ اختر سلفی صاحب کی. کیا نام ہے ان کا؟ اختر. اختر. ہاں اختر سلفی, وہ تھے نا وہاں پر مفتی اپنے مہید پور میں. ہاں تو وہ انہوں نے بات کیے تھے نا اس میں مفتی اجمل سے. ارے کوئی نہیں کرے یار, کیا آپ بات کر رہے ہیں, آپ وہاں پر مہید پور میں تھے. نہیں تھا مدرسے کا بتا رہی نا, مدرسے کے وہ آئے تھے چندہ لینے. ہاں وہی مدرسے والے, وہ میرے سے مل کر گئے تھے فجر میں, ہم ساتھ میں نماز پڑھے تھے, یہیں سے نکلے تھے برہانپور سے. اچھا ہاں, اور مقلد کی جو صفت بتائے محدثین نے کہ مقلد اگر توے پہ بھی بیٹھ کے بولے نا تو اس کی بات کا یقین نہیں کرنے کا, وہ جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا. یہ بات صحیح یار ابھی نہیں یار, میرے سامنے تو ایسے معاملے نہیں آئے بھائی. آپ کے سامنے نہیں آیا, میں تو زندگی بھر سے دیکھ رہا ہوں نا, مفتیوں کو مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے دیکھا, مکرتے دیکھا. اب دیکھو میری بات سنو, اب تم نے رئیس بھائی کو کتنا سچا مانا, اور اب نے آپ رئیس بھائی کے معاملے میں آپ جھوٹ بول رہا ہوں. میں تو بول رہا ہوں نا, میں نہیں بول رہا ہوں, محدثین بولتے ہیں کہ عراقی اگر 100 حدیث بیان کرے تو 99 کو رد کرو, ایک میں بھی شک کرو, کیونکہ عراق میں ایک ہاتھ کی حدیث جاتی ہے 10 ہاتھ کی بن جاتی. اتنی باتیں ملا کے بناتے, اپنے دل کی لگا دیتے نا, ایک بات میں 10 بات بنا دیتے. یہ محدثین فرماتے آج سے 1200 سال پہلے تب سے لے کے صفت چلی آ رہی ہے. امام شافعی نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والے پہلے ایک مسئلہ خود گڑھ لیتے اور پھر اس پہ پوری کتاب لکھتے. نہیں آپ نے اس کو اوریجنل اسکین دیتے ہی کیوں یار, آپ نے اس دن بھی اوریجنل اسکین کا میں نے پوچھا تھا, آپ دے دو صاحب اوریجنل اسکین کا آئی کدھر سے آپ لوگوں نے, آپ کو علم نہیں ہوتا کیا؟ ہم حوالہ دیتے, آپ جا کے پڑھو نا ڈھونڈ کے اوریجنل اسکین. آپ مجھے اوریجنل قرآن دے دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا تھا, میں دے دوں گا آپ کو اوریجنل اسکین. اب میری بات سنو, اب جیسے آپ بول رہے ہو تو میں آپ کی بات کیسے یقین کروں, اور اپنا کیوں مطلب آپ اوریجنل کے آپ کے سامنے تو فرشتے اتر آئیں گے تو آپ یقین نہیں کرو گے. لوگوں نے نبی کو دیکھ کے یقین نہیں کیا, نبی کو دیکھا سامنے یقین نہیں کیا, تو ہماری بات کا کہاں یقین کرنے والا ہے کوئی؟ یقین کرنے کے لیے کسی کی بات نہیں لگتی, ایک بات میں آدمی کو یقین ہو جاتا ہے, اس کے لیے پورا قرآن حدیث پڑھنا نہیں پڑتا. میری بات سنو, آپ مجھے ایسا پریشان مت کرو, تو آپ اوریجنل اسکین دے دو تو میں پریشان نہیں ہوں گا. بھائی آسانی سوال آپ نے لائے کدھر سے, کس بات کا اوریجنل اسکین آپ کو, اور آپ کا اصول ہے کیا اوریجنل اسکین؟ تو پھر کیا آپ مطلب جو آپ دیکھو گے آپ کے کوئی سے بھی علماء کے ندیم بھائی کہ صاحب وہ فلاں علماء, اب جیسے میں کہہ دوں آپ سے کہ ناصر البانی صاحب نے 6 نمازیں لکھی ہیں صاحب, تو ہمارا اصول ہے نا وہ, ہم مانگیں گے دلیل. آپ کا مقلد کا تو کوئی اصول ہی نہیں ہوتا نا دلیل مانگنا. آپ تحقیق کرتے ہو کیا؟ آپ مقلد ہیں موقع کے؟ ہم نے تو ایک کا مقلد ہوں, آپ 50. مقلد کا کام امام کی بات ماننا ہے بس. اگر تحقیق کرنے لگا تو پھر آپ اہل حدیث بن گئے نا, پھر اہل حدیث سے بکس کیوں رکھتے بھائی؟ آپ 50 عالموں کی وہ مقلد رہتے ہو نا یار, بات یہ رہتا ہے. ہم تو کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے. 50 تو جانے تو آدمی نے جھوٹ بولے نا, ایک ہاتھ کی حدیث کو 10 ہاتھ کی بنا دیتے, آپ نے ایک ہاتھ کی بات کو 50 ہاتھ کی بنا دی. اب جیسے میری بات سنو, ابھی آپ نے کیسی دلیل بولی کہ مطلب امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا, تو آپ کے کسی علماء نے لکھا ہے, آپ نے اس بات کو حقیقت مان لیا, آپ نے اس کی تقلید کری. اچھا ہاں پکی بات ہے, 101% کی بات ہے, اس کی تقلید کے اندر یہ بات کہی ہے. اگر نہیں کہی ہوتی تو آپ اوریجنل دیتے. آپ یہاں دلیل سے ہوتی کہ بنا دلیل سے ہوتی؟ ارے یار میں تو میرے پھر وہی والی بات تو پہنچ گیا یار ندیم بھائی, میں تو پھر آپ تقلید بولے نہیں. میری بات سنو, اگر آپ کی نے اوریجنل اسکین سے آپ نے اس کی جانکاری نکال لی, ابھی آیا نا دور میں کہاں, محدثین کے دور میں اوریجنل اسکین کدھر تھا؟ ارے یار تو وہ تو کہہ رہا ہوں, تو یہ آپ کا بھائی تم کتابیں لے لو نا, اسماء و رجال کی کتابیں لو, تاریخ الکبیر امام بخاری کی لو, تاریخ الکبیر اسماء و رجال کی سب سے پہلی کتاب امام بخاری نے لکھے, وہ کتاب خریدیے آپ, اس میں کتاب والیوم نمبر 4 میں جائیے, اس میں دیکھیے امام بخاری کہتے ہیں امام ابو حنیفہ مرجیہ فرقے سے تھے, ان کی حدیث رائے بات لینے میں سب نے خاموشی اختیار کی. اب اوریجنل کتاب لیجیے, آپ پڑھیے اور خوش ہو جائیے, ایمان لے آئیے. آپ کے پاس ہے نہیں؟ ارے میرے پاس یہ ہے نہیں, آپ کو لینا ہے نا. ارے آپ کو اوریجنل چاہیے نا. ارے ہاں تو میرے کرنے میں کہاں پڑھا ہوا لکھا ہوں یار جو اتنا کروں. بھائی آپ کو اوریجنل چاہیے, میں طریقہ کار بتا رہا ہوں نا, آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کو ماننا نہیں ہے نا.
ارے بھائی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بولا گائے ذبح کرو، تو ان کو گائے ذبح کرنا نہیں تھی، تو وہ کیا بول رہے تھے گائے کیسی ہونا چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ دکھتی کیسی ہونا چاہیے، واضح کتنے میں ہونا چاہیے، تو وہ کیل کال جو کرتے ہیں نا وہ ماننے والے نہیں ہوتے بھائی. سب سنا ہے میں نے، میں تو یوں کہہ رہا ہوں آپ سے ندیم بھائی، اتنی سی درخواست کر رہا تھا. ابھی آپ نے مجھے ایک کتاب کا نام بولا کہ خرید کے لیا. ایسی ہماری اور رجال کی سینکڑوں کتابیں آپ خریدنے جائیں گے تو آپ کو 45 لاکھ روپے کھج جائیں گے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. تو یار جس میں آپ نے بولا وہ ایک اسکین دے دو اوریجنل کا، بات ختم. اس میں جراثیم میں تو کیا آپ کا احسان معلوم ہوا میں کہ چلو آپ نے میرے اوپر ایک احسان کرا. مطلب دے کے کیا ہوگا پھر، حاصل کیا ہوگا؟ ارے تو میں اس کی پھر وہ بات کروں گا نہیں یار. جیسے مجھے انہوں نے سنو میری بات، ابھی انہوں نے مجھے ایک کتاب دی تھی کن نے، رئیس بھائی نے. کون سی کتاب دی تھی انہوں نے میرے کو؟ انہوں نے خود نے لکھی ہے یار وہ کتاب، جواب حاضر ہے. ہاں جواب حاضر ہے لکھی نا انہوں نے. الطاف نے میرے کو دی. اس کے اندر میں نے دیکھا کہ یار یہ تو یار اپنوں کہا جاتا ہے غیر مقلد، جو جیسے کہ صحابہ اکرام کے انکاری ہیں، بہت سی حدیثوں کے انکاری ہے. لیکن رئیس بھائی کی میں نے کتاب پڑھی، کون سی؟ جواب حاضر ہے. تو میں ہمارا مولوی ابراہیم صاحب تو ان سے میں نے جا کے بولا، میں نے یار یہ رئیس بھائی تو اپنوں کہہ رہا دیا کہ اپن صحابہ کی منکر ہیں. میں نے ان سے جا کے بات کری، انہوں سے بالکل سوال جواب کرے. الطاف سے پوچھنا، الطاف میری بات نہیں مانتے تھا. تو تم نے ابراہیم صاحب سے مطلب بات کری اسی انداز میں، تو میری بات نہیں مان رہا تھا وہ. پھر اس کے بعد میں ایک شخص سے نکلا وہاں سے، ہم رات کو 11 ساڑھے 11 بجے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نکلا تو میں نے رکنا ہے وکیل صاحب، میں نے آپ وہیں تھے شاہی مسجد میں. تو ہاں میں نے آج میری کسی سے بحث ہو رہی تھی وہاں پہ، تو میں تم ابراہیم صاحب سے بحث کر رہے تھے یار آج جن کس معاملے میں. تو جب الطاف کو یقین ہوا تو آپ میرے کو کیا مطلب یہ نہیں ہے، آپ مجھے اسکندر صاحب دیکھو، امام بخاری صاحب نے امام ابو حنیفہ صاحب کے بارے میں ایسا لکھا ہے، یہ کیا صحیح ہے؟ تو مطلب وہ والی بات نہیں کہ صاحب میں فیس بک پہ نہیں ہوں. فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ پہ جائیے، اس میں فوٹو اپلوڈ ہیں اور سب اوریجنل اسکین ڈلے ہوئے ہیں. آپ مجھے دے دو نہیں، مطلب کل دے دو نا. آج بھائی میں اتنا فرصتی نہیں ہوتا ہوں نا کہ ایک آدمی کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں. فیس بک پہ پوری وال بھری ہوئی ہے، اتنے اوریجنل سند کے ساتھ اسکین ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد یادداشت چلی جا سکتی ہے سامنے والے عالم کی. نہیں آپ نے بات ایک غلط بات کہہ دی الفاظ کے. میں اتنا فرصتی نہیں ہوں کہ ایک آدمی کے لیے. ارے بھائی سیدھی بات ہے، تو میری بات سنو. اگر ایک آدمی کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے، میں میری جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. ابھی بیچ میں معلوم پڑ گیا تھا میرے کو یار کہ وہاں پہ گاؤں میں ایسا سا میٹر ہو گیا، سارا میرا ہوٹل کا نا سب کا کام کا چھوڑا اور سیدھا مطلب وہاں گیا ہوں میں ایک آدمی کے لیے. پورے 3-4 دن مطلب میں خراب مطلب یہی میرے 4-5 دن بنا. تعلیم دی جاتی ہے نا کہ بھائی ایک آدمی بھی اپنا ٹوٹنا نہیں چاہیے، تعداد کم نہیں ہونا چاہیے. نہیں استغفر اللہ وہ نہیں، تعداد کی تو ہم پرواہ ہی نہیں کرتے. جیسے ابھی بہترین جوک مارے، اپنے تعداد کی پرواہ نہیں کرتے. میری بات سنو، تعداد کی تو کیا ہم تو مطلب ایک ایک کی فکر کرتے ہیں، ایک ایک تعداد کا ہی وہ مقصد. تعداد کم ہونا نہیں ہے وہاں، کہ تعداد کم نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی پتہ چلتا ہے کوئی آدمی ادھر جا رہا ہے تو سب جا کے اس کو لپٹ جاتے. وہ فکر اس بات کی نہیں ہوتی کہ اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، وہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ تعداد کم نہیں ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک امتی جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے. اور آپ کی فکر یہ رہتی ہے. دیکھو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ آپ کی جماعت کسی مطلب بگڑے ہوئے کے پاس ساتھی گئے ہوں، اس کو سمجھایا ہو، اس کی اصلاح کری ہو، اس کی. تو پھر اتنے سارے لوگ اہل حدیث کیسے بن رہے؟ ارے تو یار میں وہی تو کہہ رہا ہوں، تمہارا ہر آدمی آسانی ڈھونڈتا ہے. ارے بھائی آپ کی خواہش دین نہیں ہے نا. ہمارا جو طریقہ ہے صحابہ اکرام ائمہ اکرام کا طریقہ ہے، آپ کا طریقہ پتہ نہیں کس کا ہے. نہیں آپ کا جو وہ والی بات ہو جائے گی. آپ کا جو میں نے دیکھا ہے آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں نا، انگلیوں کے پودوں کے اوپر مطلب سنت کے لحاظ میں پودوں کے اندر بھی نہیں آئیں گے، ہاتھ کے پورے شہر میں ڈھونڈنے جانتا ہوں. کیا سمجھ پیڑ کہاں جا رہی ہے، پائپ کہاں جا رہے ہیں، بال کہاں جا رہا ہے. بھائی یہ نا اس سے زیادہ گمراہی تو آپ کے مذہب میں ہے. اتنے بے نمازی ہیں، اتنے بنا داڑھی والے، اتنے شرابی ہیں، اتنے جوئری ہیں، اتنے چوری کرنے والے، اتنے جھوٹ بولنے والے،
اتنے زنا کرنے والے اتنے جماعت کے ساتھیوں میں جو لگے ہوئے ہیں ان کو اگر بتا دو آپ. ارے بھائی اگر ہمارے وہاں پر جماعت گئی تھی، ایک 10 سال کے بچے کی مسجد میں ہی امام صاحب نے بجا ڈالے 3 دن کی جماعت میں. تب سے وہ بچوں کو جماعت میں جانا بند کروا دیے. تبلیغ جماعت کے جڑے ہوئے ساتھی کی بات کرو جو جماعت سے تعلق رکھتا ہے. بات کر رہا ہوں تبلیغی جماعت. ارے میرا انٹرویو تو وہ انٹرویو میں یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں. اب تو میرا لنک آ گیا نا، اب یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں انٹرویو. وہ لڑکے سے انٹرویو ہے میرا. کیا ہوا؟ 10 سال کا بچہ تھا، اس کو جماعت میں لے کے گئے، یا نیپا نگر ہے پاس میں ہمارے 20 کلومیٹر دور، وہاں مسجد میں رات میں امام صاحب نے بچی کی مسجد میں بجا ڈالے. اور بچہ تھا 10 سال کا تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی. اس نے باہر جب 3 دن جماعت ختم ہوئی تو اس نے آ کے لوگوں کو بتایا. تب وہاں سے یہاں سے ہمارے محلے کے بچے کو جانا بند ہو گیا. پھر جماعت میں بچے جاتی نہیں ہے. وہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے وہاں. ارے ابھی ہمارے طلاق کا مسئلہ ہوا تو اس کا حلالہ کرنے کے لیے پورے شہر کے عالم لوگ لگ گئے. وہ بھاگ کے ہمارے پاس آیا، ارے بھائی میری عورت کا حلالہ کرنے، تو ہم نے اس کو بھیجے مدرسے میں، وہاں سے فتویٰ لایا، اس کا طلاق نہیں ہوا. یہ تو پورے عالم لگ گئے. تو اس کی وہ تو تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے زنا کروانے کا، اس میں کوئی حلالہ تو کرنا مطلب جائز ہے نا. حضرت عمر تو حلالہ کرنے والے کو رجم کر دیتے تھے، اور آپ کیا جائز ہے؟ نمبر 230 میں کیا کہو گے آپ؟ وہ حلالہ ہے، وہ حلالہ ہے، بارے میں بتا دو. تو اللہ کے نبی فرما رہا ہے حلالہ کرنے والے کرانے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت. تو کیا 203 آیت کو اللہ تعالی کے نبی ایسا فرمائیں گے؟ وہ ایک رات کا جو حلالہ ہوتا ہے نا، وہ کانٹریکٹ میرج شیعوں کا متا کی نقل ہے. وہ شیعہ متا کرتے نا، کانٹریکٹ میرج کہتے اس کو. وہ حلالہ نہیں ہے. وہ حلالہ قرآن نے جو بتایا ہے کہ سب کی لعنت ہے، سب کی لعنت ہے. ہاں تو وہ ایک رات والا جو کرتے ہیں نا، ہاں سب کی لعنت ہے. اس پہ تو ان کی بھی لعنت ہے جو نکاح کرتے ہیں، اور ایک رات کے لیے اور ایک دن کے لیے، ان دونوں پہ بھی لعنت ہے، سب پہ لعنت ہے. اس کا کون انکار کرتے ہیں؟ ہاں تو پھر تو آپ 203 آیت نمبر پیش کیوں کر رہے بھائی؟ ارے آپ اتنی محنت کریں جاننے کے لیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حلالے کے لیے 5-5 10,000 روپے دیے جاتے تھے. نہیں تو لانتی ہو تو کوئی بھی ہوتا ہے. وہ آپ لوگ کا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تھوڑی ہوتا. وہ بتا دو نا کتنے دیا ہو ایک رات کا. کتنا ہمارے شہر میں تو کتنے کیس بھرے پڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو تم لوگ اہل حدیث آئے تو تب سے ہم کو پتہ چلے تو 5-5 10,000 روپے میں ایک رات کا ہو جاتا تھا. ایسے سانڈ گھومتے تھے جو حلالے کے لیے اسپیشل ہوتے تھے. اللہ کے رسول نے تو فرمایا نا حلالہ کرنے والے سانڈ کے تعلق سے. ایسا سانڈ ہے نا کہ سانڈ ہے ندیم بھائی. میں بھی تو اقرار کر رہا ہوں. جماعت میں ہوتا ہے نا، آپ یہ اقرار کرو نا. پاکستان میں تو مسجدوں میں پکڑے گئے نا حلالہ سینٹر. اور آپ اجمیر چلے جاؤ، ابھی آپ کو متا حلالہ سینٹر ملیں گے 100 سے اوپر اجمیر میں. تو ہمارے حیثیت ہی ہے اجمیر میں. میں تو اپنے اس سے بات کر رہا ہوں. میں نہیں تو پھر آپ کی بات آ رہی ہے تو یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں، نہیں چلتا نا بھائی. آپ کو دکھا رہے نا دلیل ہے. اہل حدیث میں یہ سب نہیں چلتا. تو جماعت کی بات تو کتاب سنت والا بن جاتا ہے. ارے کوئی نہیں، میں نے لا حول ولا قوت. وہ الطاف کو دیکھو یار، اور بھی کوڑی کے 50 آپ اجین میں آؤ. اجین میں اہل حدیثوں کی حالت بتا دوں میں. نمازوں تک کے پتے نہیں ہے، کفرانہ زندگی جی رہا ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کے اتنے بے عمل ہے، آپ اسلامی جوڑ دے، کافر بن جائے، ہندو بن جائے، عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے. ایک عام مسلمان کی بات، جماعت کی بات کر رہا ہوں. جماعت کی بات کر رہا ہوں. آپ کا مذہب بتائیے نا، آپ کا مذہب آسمانی ہے دنیاوی ہے؟ آپ کا مذہب آسمانی ہے کہ دنیاوی ہے؟ یار میرے سے مذہب اور ہو گیا، میرا آسمانی مذہب ہے. اللہ نے جو اصول کا آسمانی ہے یا دنیاوی ہے؟ میری بات سنو، اصول بھی آسمانی ہے. تو میری بات، آپ جتنی باتیں کی آپ نے اس میں آسمانی کتنی تھی اور دنیاوی کتنی تھی بتا دو میرے کو. ساری دنیا بیان کر رہے ہو. اللہ نے، میری بات سنو نسیم بھائی، جو بات ہے وہ میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آیتیں کون کون سی منسوخ ہوئی تھی. اپنی بات اس کو مین پوائنٹ چلایا گا. مجھے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، میری جانکاری کے لیے لے جاؤں میں آپ سے کہ آیت ہے. مطلب جیسا ابھی بھائی نے بتایا تھا مجھے شراب کی جیسے مثال دی تھی. میرے بات وہ سمپٹ پڑی نہیں تو میں ندیم بھائی سے تھوڑا پوچھ لوں میں صحیح ساتھ ڈھنگ سے کبھی ہو. شراب کی کیا؟ جیسے انہوں نے ابھی یہ بولا تھا کہ شراب کی پہلے سے سب مسجد میں پہلے تو حرمت بیان، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، آگے پہلے شراب پی کے مسجد میں آنے کا حکم نہیں تھا، پھر بعد میں شراب حرام کر دی. بتایا تھا شراب کا حکم اترا نا 2-3 بار میں حرام ہوئی نا، ایک بار میں تھوڑی ہوئی.
حضرت علی کے تعلق سے نا وہ آیت آپ نے نشے کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھا دی تھی، الٹی آیت پڑھا دی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. کس نے پڑھا دی تھی؟ حضرت علی نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے. ہاں اچھا، اس ٹائم پہ وہ سازش کے طور پر بلا کر دعوت میں وہ 2-3 منافق تھے، انہوں نے بائی پلان بلا کر ان کو کھانے کے ساتھ ملا کے دے دی تھی. تو اس میں آپ نے الٹی آیت پڑھا دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی تھی کہ جب نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب میں، جب تک حرام کا ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، مطلب دور رہا کرو، حالت میں نشے میں رہا کرو تو دور رہا کرو نماز سے. ابھی پوری طرح مکمل حرام کا حکم نہیں اترا تھا. ہاں تو میں وہ تو کہہ رہا جیسے وہی پوچھ رہا تھا بس میں وضاحت یہ ہے کہ پورا مکمل حکم نہیں اترا تھا. جب اتنا تھا کہ بھائی ابھی ایک دم اسلام آسمانی دین ایسا ہے کہ فطرت پہ طور بھی ہے. ایک آدمی سے ایک دم کوئی چیز چھڑانا ہے تو اس کو آج ہی نہیں بول دیا جاتا کہ کھانا کھانا چھوڑ دے، نہیں، اس کو دھیرے دھیرے. تو ایسے 3-4 بار میں حکم اترا ہے، تقریباً 3 بار آتا ہے شراب کا. تو آہستہ آہستہ اترا کہ پھر پہلے نماز سے دور رہو، جب اس کی عادت پڑ گئی تو پھر ایسے حرام ہوا تو پھر مکمل حرام ہو گئی شراب. پھر متا بھی یہ جائز تھا پہلے، پھر خیبر کے موقع پر، پھر فتح مکہ کے موقع پر متا ناجائز ہوا. وہ حدیث بھی منسوخ ہے. یہ حدیث میں کہ قرآن کی آیت میں؟ یہ حدیث قرآن ایک ہی ہوتا ہے. ارے نہیں یار، جیسے اس میں پوچھ رہا ہوں جب قرآن کے اندر ہے. یہ تو قرآن میں ہے، اور جو حضرت علی کی وضاحت ہے وہ حدیث میں ہے. آیت کی وضاحت حدیث میں آتی ہے نا. ہاں وہی پوچھ رہا تھا. تو سورہ نساء کی آیت ہے نا، وہ تو 100 نمبر آیت ہے شاید، 140 یا 100 نمبر کچھ ہے. سورہ نساء کی آیت ہے، اس کی وضاحت ترمذی کی روایت ہے شاید. وہ آپ جب میری بات سنا، جیسے آپ کے ساتھ آپ سے میں نے بات کری، آپ نے ایک بات کہی، ہم نے کل جیسے مولوی صاحب سے ہمارے امام سے بات کرنا صاحب کی آیت کا منسوخ ہو، کیونکہ ابھی حال رات میں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ کے اوپر ہی بات کر رہے تھے دوستوں سے، پہلے حدیثی ہیں وہ دوست میرے، تو ان سے بات کر رہا تھا تو اسی بات میں بات کر لی تھی. مسئلہ یہ نہیں ہے صدیق بھائی، مسئلہ کیا ہے نا، آدمی کو دین اور کوئی بات کب سمجھ میں آتی ہے جب اس کو اصول معلوم ہو. اگر اس کو اصول معلوم نہیں ہو تو سمجھنے کے بعد وہ الجھ جائے گا. اور آپ کا اصول آپ کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کوئی بات کیسے سمجھیں گے. اب میرے لیے تو مسئلہ کیا ہے یار کہ میں تو ان پڑھ آدمی زیادہ پڑھا لکھا ہوں. نہیں، آپ کو میں ایک آسان سا اصول دے دیتا ہوں، آپ جا کے اپنے عالموں سے پوچھیں کہ در مختار میں لکھا ہے وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، کہ جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ کے نام لے کے کال لکھا ہوا ہے. ہاں وہ تو صحیح بات ہے یار. بس اب آپ کو اصول آ گیا کہ جب صحیح حدیث آپ کے سامنے آئے آپ کو اس کو لینا ہے. جب آدمی صحیح حدیث لے گا تو تکلیف ختم. کتنی بار علماء سے منہ بھی سنا میں نے یہ والی بات، 4 ائمہ نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث سب نے لکھا ہے، 4 نے نہیں، سب نے. ہاں سب نے تو لکھا. وہ تو کہہ رہا ہوں جتنے بھی امام ہیں سبھی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر حق بات آ جائے قرآن یا حدیث تو مطلب ان کی وہ چھوڑ دی جائے گی ان کی بات کو، اور حدیث اور قرآن لے لیا جائے گا. بالکل. تو میں نے شروع سے بچپن سے لیکن لیتے نہیں ہے نا بھائی، سنتے تو ہیں. لیتے ہیں یار. اب مجھے میرے بات سنو، اب آپ مجھے ایسی میں آپ کو صحیح حدیث دیتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ لیتے ہو کہ نہیں. عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تکبیر تحریمہ کہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع کرتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے اٹھتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کے صحیح ہونے کا آپ کا بھی اتفاق ہے. نہیں سجدے میں اٹھانے کی بھی تو ہے، میں نے ابھی آج ہی پڑھی تھی میں نے. وہ مستحب ہے کہ سنت ہے؟ اب وہ رکوع میں وہ سجدے سے بھی اٹھاتے ٹائم وہی یہ ہے کہ سجدے میں کبھی کبھی کرتے تو وہ مستحب عمل ہوا، سنت نہیں ہوا. آپ کبھی کبھی کر سکتے ہو، ہمیشہ نہیں کر سکتے. آج میں وہی پڑھ رہے تھے رفع دین کی آئے تھے. آپ کریے نا، آپ کو کس نے ٹوکا؟ ہم نے منع کیے کہ آپ کریے نا رکوع والا رفع دین کریے. آپ اس کے چکر میں رکوع والا رفع دین کیوں منسوخ کر رہے بھائی؟ تو وہ مسلم شریف کی حدیث میں نہیں، وہ گھوڑے کی دم اٹھانے والا جاج ہی پڑھ رہا تھا، میں بھول گیا. گھوڑے کی دم اٹھانے والا، اللہ اکبر، نعوذ باللہ. اتنی بڑی استاد ہے اللہ کے نبی کے عمل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استادی کر دی آپ نے. اللہ کے نبی نے ہی فرمایا آ کے اس میں ایسا میں دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں. نہیں میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ نہیں رہے ہو نا. اللہ کے نبی فرما رہے
لیکن کس کے رفع دین کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ اپنے رفع دین کے کہ کسی اور کے رفع دین کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صحابی کو دیکھا کہ وہ رفع دین کر رہے تھے، اب وہ تو میں نے آج ہی پڑھ دیا تھا دھیرے دھیرے مسلم آپ نے یہ جو ہم رکوع والا رفع دین کر، دیکھیے میں آپ کو آسانی سے سمجھا رہا ہوں، مسلم کی روایت بہت آسانی سے، مسلم میں جو روایت ہے، آپ کا اس رفع دین کے بارے میں کیا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی رکوع والا رفع دین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ارے ہم تو مانتے ہیں اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتے ہیں، کرتے تھے نا؟ نہیں کرتے، ہم ترک نہیں کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی رکوع والا رفع دین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یہ بتائیے مجھے پہلے۔ میں نے تو حملی مسلک کے اماموں کو دیکھا ہے تو اس سے معلوم ہے کہ رفع دین وہ کرتے ہیں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں کرتے ہوں گے۔ تو پھر آپ اللہ کے نبی اپنے ہی رفع دین کو گھوڑوں کی دم کی طرح تشبیہ دیں گے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ وہ رفع دین ہے، سنیے نا، یہ وہ رفع دین ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ زمین کا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم کو نماز سکھائی ہے، تو کیا اللہ کی سکھائی ہوئی نماز اللہ کے نبی گھوڑوں کی دم کی طرح تشبیہ دیں گے؟ وہ گستاخی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا وہ حدیث ہے کہ نہیں؟ وہ حدیث سلام والے رفع دین پر صحابہ اکرام ادھر سلام پھیرتے تھے تو ادھر ہاتھ ملاتے تھے، ادھر سلام پھیرتے ادھر ہاتھ ملاتے تھے۔ گھوڑے کی دم رائٹ اور لیفٹ ہلتی ہے، آپ نے کبھی گھوڑے کو بھی نہیں دھیان سے دیکھے، شاید اوپر نیچے نہیں اٹھتی، کبھی گھوڑے کو آپ دھیان سے دیکھ لیتے نا تو آپ کو حدیث سمجھ میں آ جاتی۔ تو اس میں تو صحابی کا یہی الفاظ ہیں، رفع دین کے الفاظ ہیں اس میں تو وہی رائٹ اور رفع دین وہی بولتے ہیں نا، سلام میں بھی۔ ارے بھائی رفع دین جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دعا کے لیے بھی ہوتا ہے، امام بخاری نے باب بانے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو رفع دین کا ہے، تو ہاتھوں کو چاہے آپ رفع دین کے لیے اٹھاؤ نماز میں، چاہے دعا کے لیے اٹھاؤ، چاہے سلام کے لیے اٹھاؤ، چاہے اشارے کے لیے اٹھاؤ، ید رف یدین، ہاتھ کو اٹھایا، بس کائی کے لیے بھی اٹھاؤ۔ تو وہاں وہ ہاتھوں کو اٹھا کے سلام کرتے تھے، اس طرف سلام کرتے تھے، اس طرف دائیں اور بائیں، تو اس کی منع کی نا، اللہ کے نبی اپنا عمل کیوں منع کریں گے؟ تو کیوں ندیم بھائی صحابہ اکرام جماعت سے نماز، کیونکہ میں حج کرنے گیا تھا نہیں میں، تو میں نے ایک بار ایک مسجد میں نماز پڑھی تھی دوسری، تو وہاں پہ خود میں نے دیکھا کہ امام صاحب سلام پھیرا امام صاحب نے وہی مکہ میں، تو جو سب نے تو ایسا نہیں کرا، لیکن چار چھ نمازیوں نے ایسا کرا کہ مطلب وہ سلام پھیرنے کے بعد میں میرے سے بھی مسافہ کرا، پھر اس نے جو اس کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے اس سے مسافہ کرا، انہوں نے اس سے مسافہ کرا، یہ تو میں نے بھی دیکھا وہاں پہ۔ ہاں تو یہ وہ عمل ہے جس کا منع کیا اللہ کے نبی نے، یہ تو میں نے دیکھا۔ ہاں تو یہی تو عمل صحابہ بھی کرتے تھے، وہی صحابہ کا اپنا اجتہاد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے نہیں سیکھے تھے انہوں نے، اگر وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر یہ عمل سیکھے ہوتے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تو وہ ضرور سوال کرتے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھ کے سیکھا ہے، جیسے اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے جوتے میں گندگی لگی تھی تو جبرائیل امین نے نماز کی حالت میں آپ کو بتایا تو آپ نے نماز کی حالت میں جوتے اتار دی، تو پیچھے سے صحابہ نے بھی دیکھ کر اتار دیے، تو اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تو کہ اللہ کے نبی آپ نے اتارے تھے اس لیے ہم نے اتار دی۔ یعنی جو عمل اللہ کے نبی کو دیکھ کے وہ کرتے تھے، اگر اس پر اللہ کے نبی سوال کرتے تھے تو وہ حوالہ دے دیتے، یہاں اللہ کے نبی بولے تم گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ کیوں ہلاتے ہو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آپ بھی ایسا کرتے، تو اس سے ثابت ہو گیا رکوع والا رفع دین ہے بھی نہیں تو صحابی فوراً ریپلائی دیتے وہاں پر کہ ہم نے تو آپ کو کرتے دیکھا اس لیے کرتے۔ تو یہ صحابہ کا اس دور میں اجتہادی، یعنی کچھ لوگ اپنی طور پر عمل کرتے تھے، اس کی منع دی کہ اللہ کے رسول نے، وہ صحابہ کا اجتہادی عمل تھا۔ ہاں لیکن اس میں تو ہاتھ کو اٹھانے کا، اپنا ہاتھ جب ادھر رائٹ لیفٹ اور رائٹ ہاتھ ملائیں گے تو اٹھانے کا سوال نہیں ہوتا۔ پھر وہی، ارے آپ دیکھیے مسئلہ کیا ہے نا، آپ کے مذہب کے خلاف کوئی حدیث آیت آ جاتی ہے نا تو آپ اس سے کھیلنے لگتے ہیں حدیث آیت سے۔ تو دیکھو آپ کیا کافر ہو یا میں کافر ہوں، ہم دونوں میں کون کافر ہے؟ نہیں، آپ یہ مذہب بتا رہا ہوں میں کہ آپ کے مذہب کے خلاف جب حدیث آتی ہے نا تو آپ اس میں نکالتے ہیں، امام صاحب کا قول آتا تو آپ بند کر کے لیتے۔ آپ کافر ہو کہ میں کافر ہوں؟ ہلو، آپ کافر ہو کہ میں کافر ہوں؟ یہ فرضی سوالوں کے جواب نہیں دیتا میں۔ تو پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ یار آپ کا مذہب، آپ کا مذہب؟ تو مذہب ہے نا آپ کا، یہ تو سب ائمہ بھی کہتے، سنت ہے صحابہ کی، سلف کی سنت ہے۔ چلو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آیت کا میں کل پوچھتا ہوں مودی صاحب سے ہمارے، یار یہ منسوخ والے مطلب کیا میٹر ہے؟ جیسے کہ میں نے پوچھا نگرانی میں جو روایت ہے نا، جو سند مسلم میں ہے، جو آپ کو بتائی نہیں جاتی، اصول جو بول رہا تھا نا، آپ کو اصول نہیں معلوم، کوئی بھی حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم کو دوسری حدیث دیکھنا پڑتی ہے، اپنی عقل نہیں گھسانا پڑتی اس کو۔
تو اس نے مولانا کے پاس جانا کہ جو مسلم میں روایت ہے یہی الفاظوں کے ساتھ یہی سند کے ساتھ کسی اور دوسری کتاب میں حدیث میں ایسی حدیث نہیں ہے کیا, اور اس میں کیا آیا ہے؟ تو جب وہ روایت آپ دیکھیں گے تو یہی سند یہی متن کے ساتھ وہ روایت ہے, اور اس میں باقاعدہ سلام کا ذکر ہے کہ ہم سلام پھیرتے تھے ہاتھ کو دائیں اور بائیں ملاتے, تو اللہ کے نبی نے وہ دیکھ کے منع کیا کہ گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ نہ ملایا کرو, ہلائے نہ کرو. تو وہ حدیث آپ سے چھپا کر, وہ حدیث آپ کو نہیں بتائی جاتی طبرانی کی, یہ دکھا کر اپنا قیاس گھسا کر, جو شیعہ کا اصول ہے, شیعہ کا اصول ہے کہ وہ حدیث اور روایت کے لیے قیاس کو ترک نہیں کر سکتے. میری بات سنو, کیا میں نے ابھی تک آپ کی جماعت کے بارے میں کوئی سا ایسا الفاظ استعمال کرا؟ نہیں, میں اصول بتا رہا ہوں, شیعہ کا مذہب کا اصول کیا ہے. آپ انجانے میں عمل کر رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا. میری بات سنو, میں نے آپ کو کوئی سا آپ کے جماعت کے بارے میں بولا, آپ کو اس دن فرقہ بولا تھا, برا لگا تھا میں, لیکن آج فرقہ لفظ کا استعمال نہیں کرا میں نے. نہیں تو اس سے کیا, میں تو آپ کو اصول بتا رہا ہوں نا کہ آج میری بات سنو. ارے بھائی, اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں بتاتا ہے نا یہودیوں کے اصول کے. دیکھو جب یہودیوں کے سامنے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو کیسے کیل کال کی انہوں نے, ان کے دل نہیں چاہتے تھے. اب تم بھینس کا دودھ پی رہو, اب تو نہ تو قرآن میں نہ حدیث میں. ارے حرام تھوڑی ہے وہ, تو پھر قائم میں قرآن میں نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, تو بہت بڑی گستاخی ہوئی قرآن حدیث کی. آپ ایک طرف بولتے ہو, نہیں آپ حرام اور حلال کون طے کرتا ہے آپ کے یہاں؟ حرام اور حلال کون طے کرتا ہے؟ بھینس تو ابھی امام ابو. ارے بھینس تو بعد میں جانے دیجیے, امام ہونے کو بہت بعد میں جانے دیجیے. ابھی آپ کتنے بڑے گستاخ بننے والے ہیں وہ دیکھیے. حرام اور حلال آپ کے یہاں طے کون کرتا ہے؟ ارے یار میری بات سنو, وہ تو سب اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا جتنی چیزیں تھی. ارے میں پوچھا حرام اور حلال آپ کے وہاں طے کیسے ہوتا ہے, کون کرتا ہے حرام اور حلال طے؟ میری بات سنو, اب میں تو بات کر رہا ہوں کہ آپ اب میرے سامنے, تو بھائی آپ کو جب ایک بنیادی چیز نہیں معلوم اے فار ایپل ہوتا ہے تو آپ یو فار ایپل تو سمجھیں گے ہی نا. اب میں تمہارا کافر کافر لفظ کے بولوں تو بولیے نا, تو آپ پہ لوٹ, میرے کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا. نہیں میں استعمال ہی نہیں کروں, نہیں میں اس سے الفاظ کیوں کروں یار. تو آپ نے کر لیے نا, آپ نے جو بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بھینس کو حلال کیا ہے, تو آپ نے امام ابو حنیفہ کو اپنا رب بنا لیا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جیسے آپ نے آپ کے بہت سارے علماء کو رب بنا رکھا اور ان کی بات ایسے مانتے ہو. ہمارے حلال اور حرام صرف اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے, کوئی امام طے نہیں کرتا. اب میری بات سنو, اب تمہارا اس میں چمگادڑ حلال, تمہارا اس میں ہمارے اس میں کوئی بھی چیز سنیے, ہمارے اس میں کوئی بھی چیز حلال ہے, آپ اسے قرآن حدیث سے حرام بتا دیجئے, ہم اب بھی چھوڑ دیں گے. چلو انشاءاللہ کل ہی میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دیتا ہوں. لیکن وہ بھینس کو حلال آپ نے امام ابو حنیفہ سے کروائے تھے کیا؟ اب اس میں جاموس تب بھی تم مجھے بتا دو. جاموس آنے سے آپ کو قرآن حدیث آپ اپنی عقل سے سمجھنا چاہیں گے؟ ارے کیا صحابہ کرام نبی کے زمانے میں بھینس نہیں تھی؟ نبی صحابہ کے زمانے میں بھینس نہیں تھی؟ بھینس تھی. آپ بتائیے نا, تھی کہ نہیں تھی؟ میں نے تو سنا ہے یار کہ جاموس لفظ نہیں قرآن, جاموس لفظ نہیں ہے. ارے یار 1,24,000 انبیاء اکرام آگے گئے, قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر ہے. سنیے نا, قرآن میں صرف 25 انبیاء کا نام ہے, تو کیا آپ 1 لاکھ انبیاء کا انکار کر دو گے؟ میری بات سنو, قرآن آپ تو اللہ کے نبی سے کہیں بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھینس کو قربانی کری یا بھینس کو ذبح کرا یا بھینس کا گوشت پکاؤ, کہیں بھی دلیل پیش کرو. ارے یار یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. تو یہی تو بات ہوئی. آپ کی سمجھ سے اسلام نہیں چلتا نا, آپ اپنی خواہشات اسلام کے مطابق لانا ہے نا, آپ کی مطابق آپ کی خواہشوں کے مطابق اسلام کو سمجھنا ہے. اگر آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھینس نہیں تھی, تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ امام حنیفہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بھینس کو نازل کیا. اور ویسے در مختار میں تو آپ نے امام حنیفہ کو نبی اور رب بنا ہی دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے خواب میں اللہ تعالیٰ 99 بار آئے. پھر آپ نے سوچا کہ 100ویں بار آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا کہ روز محشر میں بندے تیرے عذاب سے کیسے بچیں گے. پھر 100ویں بار میں اللہ تعالیٰ ان کے خواب میں آئے. پھر امام حنیفہ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا بتائی کہ جو روز آخرت میں دعا پڑھ لے گا. ارے والیوم نمبر 1 پیج 40 پر پڑھیے آپ در مختار. ہاں یہ لکھا ہے. اب یہ وحی کا سلسلہ چالو ہے امام حنیفہ پر. اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں 100 سال بعد, ان کو خواب میں وہی دعا سکھائی جا رہی ہے. وہ دعا جو اللہ کے نبی کو نہیں سکھائی گئی,
रोजे महशर में बैठने वाली, तो आपने वही का सिलसिला चालू है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या कहा की बात यार, तुम भी मन गलत दिखाता हो यार। मन गलत हो गई, आपकी किताब में लिखी हुई। अरे मेरे अभी सुनिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती शफी साहब, उनसे बात किया था। आफ्ताब आलम आपकी किताब है। तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं, मैंने ग्रुप में तुम्हारी बहुत सारे ऑडियो सुने यार, मैंने क्या क्या बोला। आफ्ताब आलम सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हारी ऑडियो बहुत सारी सुन रखी है, लेकिन तुम्हारो हमेशा मैंने उसमें शिकस्त में देखा, तुम्हें भगते हुए देखा, एक पॉइंट में कभी तुम रुकते नहीं हो, बात नहीं करते हो। हाँ, मेरे तरीके आदमी से तुम जरूर कहीं जीत जाते होगे, बात कर लेते होगे। जो मतलब अनपढ़ तरीका, जो मेरे तरीका आदमी रहता है सीधा साधा, तो उनसे भले तुम वो करके ना उस्ताद बनते हो। लेकिन मैंने तुम्हारी नहीं नदीम भाई, मैंने बहुत सारी देखी हुई। आपने बहुत अच्छी बात बोले, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपको एक बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ। फिर वो एक बड़बड़ आपकी चलती रहती है, आप सामने वाले की सुनते नहीं हो। अरे मैं तुम्हारी कितना देर से भाई सुन लो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप सुकून इत्मीनान से मेरी बात सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे आप आपके किसी भी तुर्रम खान आलिम को, किसी भी तुर्रम खान आलिम को, जैसे आप सुकून इत्मीनान से बात कर रहे हैं ना, आप उसके हाथ में फोन दीजिए, कहना जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसे ही नदीम भाई से बात करना। अरे वो तो करते हैं, तुम नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो, तुम शुरू कर देते हो। अभी मैंने कल ही आपका आसमा और रिजाल के पैसे मैंने बात सुनी आपकी, आफ्ताब भाई इतने सुकून से आपसे बात करते हैं, लेकिन आप देखो तो फिर बीच में बड़ा करना और हदीस के ऊपर खिलखिला के हंसना। हदीस पे खिलखिला के नहीं हंसते हैं, वो जो कार्टूनों वाले पेश करते हैं ना इस्लाम में, उस पे हंसा जाता है। अभी सुनिए तो तुम्हारा कल ही अभी परसों की आपने 2 ऑडियो सुनी, सामने नहीं, आप बिल्कुल जीरो रहते हो। अरे भाई आप फतवे मत दीजिए ना, फतवे देना मुकल्लिदों का काम नहीं है। आप तो मुकल्लिद तो फतवों पे ही चलते हैं, और आपके फतवे माशाल्लाह मैंने तो सही आपके फतवे भी देखे मैंने, एले हदीस हजरात के भी फतवे हैं। मेरी बात सुनो, अभी मैं आपको कुछ चीजें स्कैन भेजता हूँ मैं अभी। अरे पहले आप मुझे नाफ के नीचे हाथ बांधने की मुसन्निफ इब्ने शैबा में से हदीस दिखाएं। कितना बड़ा झूठ आपके अस्मा और रिजाल के वाहिद देवबंदी ने 2 दिन से भाग रहा, मेरा फोन नहीं उठा रहा, इशाबाद का बोला है, यूट्यूब पे डली तो मुसन्निफ। वो मेरी बात सुनो, आप उनका नंबर जरूर देना मेरे को यार व्हाट्सएप। हाँ वो तो मैं अभी दे दूंगा, लेकिन आप मुसन्निफ इब्ने शैबा में अल्लाह के नबी नाफ के नीचे हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे, वो मुस्तनद नुस्खा साबित नहीं कर पा रहे, इतने बड़े बड़े दावे चैलेंज कर रहा था, 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहे। अरे मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, आपके नाव के नीचे हाथ बांधने की आज ही मैंने देखी थी व्हाट्सएप के ऊपर है यार, शायद ग्रुप के अंदर है वो। देखो ये आप ऊपर तैर रहे हो, गहराई में आओ, गहराई में। मुसन्नफ इब्ने शैबा जो हदीस की किताब है ना, सुनो मैं तुमको बुनियादी बात बताता हूँ। अरे मेरा सांस फूल जाता ज्यादा गहराई में हुआ तो यार दम निकल जाएगा और मुमराई में फंस जाऊंगा। मैंने कहा यार भाई वो दीन इस्लाम के लिए अल्लाह ताला तो बोलता है ना, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ व खतर, फाका कशी, जान और माल के नुकसानात से। ऐसे थोड़ी ये झोला उठा के 40 दिन घूमने से थोड़ी जन्नत मिलने वाली है। अरे देखो नदीम भाई, क्या अब वो जैसे अल्ताफ था, जैसे मैं था, हम अब वो अल्ताफ बेचारा सही कह रहे हो, इतना पाबंदी से नमाज पढ़ता था, अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ मैं, और आज उसकी नमाजों के भी पते नहीं है। सुनो मेरी बात तो सुनो, इससे आपका मजहब साबित नहीं होने वाला, समझे ना। वो उसकी काहिली है, उसकी बदअमली है, उससे आपका मजहब साबित नहीं होने वाला। अब वो जुबैर को देखो, जुबैर भी मतलब तो ऐसे हिंदू भी नहीं, हिंदू भी उठा के लेगा, देखो कितने सारे मुसलमान शराब पी रहे, देखो कितने सारे मुसलमान फिल्मों में काम कर रहे हैं, देखो तो हिंदू का मजहब सही हो जाएगा क्या? किसी की बदअमली से क्या किसी का मजहब सही होता है? तो कोई ऐसी चीज बदअमल हो जाए तो आपका मजहब सही नहीं होने वाला, समझे ना। तो आप उसके मजहब, ये तो जिनके पास दलाइल की कमी रहती है ना, वो किसी की बदअमलियों का सहारा लेते हैं। नहीं, मैंने अभी तक मैं देखिए कहीं पर भी आप लोगों की बदअमली का सहारा नहीं ले रहा हूँ, मैं दलाइल से बात कर रहा हूँ। मुसन्नफ इब्ने शैबा का मुस्तनद नुस्खा साबित करने में आपके किसी भी तुर्रम खान आलिम को बोलो कि ना मुसन्नफ इब्ने शैबा में जो तुमने झूठ गढ़ दिए पाकिस्तान वालों ने 3-3 बार तहरीफ की हदीस में, कि ना हदीस दिखाओ तो आपके नीचे बनने वाली। नहीं मैं अभी पहुंचाता हूँ, तुम्हें सेंड करता हूँ। अरे वो पहुंचा दो, वो इबारत नहीं देने का, वो तो मालूम है हमको कि वो पाकिस्तान वालों ने तातु सुर्रा के अल्फाज बढ़ाए हैं अपनी तरफ से। अच्छा हाँ, उसमें तातु सुर्रा के अल्फाज नहीं है, बस उसमें इतना है कि अल्लाह के नबी को देखा वाइल बिन हुज्र ने। देखो अच्छा, आपका कितनी मजेदार बात, वाइल बिन हुज्र वो रावी है, वो सहाबी है, और वो रावी है कि जिनके बारे में अहनाफ की किताब में लिखा है कि वो नाउजुबिल्लाह देहाती गवार थे, और अल्लाह के नबी के जमाने में 2-1 महीना ही पास में रहे, बस इतना ही चीज।
تو ان کی بات کو نہیں لیتے. وائل بن حجر کو وہ مجتہد نہیں مانتے, ان کی بات کو نہیں لیتے, کیونکہ رفدین کی روایت میں وہی آتے ہیں, وائل بن حجر نہیں آتے, تو وہاں نہیں لیتے, لیکن ناپ کے نیچے لے لیتے. ایسا تو آپ کا بالکل. ابھی آپ کو اصل میں مذہب کی گہرائی نہیں معلوم ہے نا, تو میں یہ بتا رہا تھا محمد شفیع صاحب سے جب میں نے بات کیا نا دیوبند کے, ابھی میں اچھی یاد دلائی وہ ڈالتا ہوں ابھی لنک اس کا یوٹیوب پر, تو میں نے ان کو بولا یار وہ آپ کی ایک کتاب ہے کہ جو قادیانی دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ قادیانی آئے کیسے؟ تو بولے قادیانی غلط ہے یہ. میں نے قادیانی نے عقیدہ بنایا کہاں سے تھا؟ تو پتہ لگا وہ دیوبند کی کتاب پڑھ کے بنایا تھا. وہ دیوبند کے عالم نے کتاب لکھا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بخش ہے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ اللہ کے نبی پہ ختم کر دیا, اب کسی کو نبی نہیں بنائے گا. سن رہے اب؟ ہلو, ہاں سن رہے نا آپ کی آواز صاحب. ہاں بولو. تو نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا. اب اللہ کسی کو اپنی طرف سے نبی نہیں بنائے گا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نبی بنائیں گے لوگوں کو. تو اب آپ کے دیوبندی عالم نے یہ عقیدہ نکالا تھا جس کو قادیانی نے پڑھ کے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا تھا, اور جس پر دیوبند کے ہی ایڈیٹر نے سب سے پہلے بوال مچایا تھا دیوبند میں, جس پر اس کو نکال دیا گیا تھا دیوبند سے. ایک بار آمین تو کیا تو ایک بار یار. آمین آمین. اللہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجے. بالکل, ثم آمین. اللہ آمین. چلو ٹھیک ہے, اچھا رکھے, اب میں صبح تحقیق کرتا ہوں انشاءاللہ میں. جی جی, پھر آپ کو کل بات کروں گا. ہاں ہاں جی بالکل, ہے نا. ہاں تو یہ بھی یوٹیوب پہ جائے گی کیا میری؟ تو نہیں یہ نہیں جائے گی, میں دیکھتا ہوں اس میں کچھ کام کی بات ہوگی تو ڈالوں گا. اچھا اچھا اچھا. تو اچھا مطلب میرے سر کے سیدھے سادھے تو مطلب آپ وہ کرو گے نہیں؟ نہیں میں سب کی ڈالتا ہوں, سب کی ڈالتا ہوں, کوئی آپ کا وہ نہیں ہے. اچھا میرے پاس تو ہزاروں ریکارڈ, یہ تو ابھی میرے کو آئی فیسلٹی, نہیں تو میرے پاس اتنی پڑی ہوئی ہے کمپیوٹر میں کہ پوچھو مت, ہزاروں ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے میرے کو, سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے. میں ہوا یار, وہ ہے نا اپنے برہانپور کے اندر اکرم حاجی صاحب, اکرم حاجی تیلی صاحب, اکرم حاجی تیلی نہیں جنہوں نے مدرسہ بنایا نا شیرپور کے اندر. شیرپور میں اکرم نام سنا ہوا, لیکن شیرپور میں کون ہے میرے کو آئیڈیا نہیں. ارے نہیں, برہانپور کے رہنے والے, انہوں نے مدرسہ بنایا نا وہاں پہ بھی شیرپور میں, پتہ نہیں لڑکیوں کا. ہاں پتہ نہیں میرے کو, میرے علم میں نہیں. ارے یار 16 کلومیٹر تو شیرپور ہے کہ نہیں؟ ہاں تو ہوگا نا, برہانپور بہت بڑا ہو گیا. تو میں کیا آتا رہتا ہوں برہانپور, اور میں یہاں رہتا نہیں تھا نا زیادہ, میں زیادہ ممبئی میں رہتا تھا 15 سال سے, تو ابھی ادھر آیا ہوں, تو اس لیے میرے کو زیادہ یہاں کے بارے میں معلوم بھی نہیں رہتا, اور میں نکلتا بھی نہیں ہوں زیادہ, اسٹڈی میں رہتا ہوں ہمیشہ, پڑھائی میں مناظر میں بزی رہتا ہوں, تو میرے کو شہر میں کیا چلتے رہتے زیادہ علم نہیں ہوتا. تو میں ہوا تو ملاقات کروں گا برہانپور. بالکل آئیے. میرے دو سالو بھائی بھی وہیں رہتے ہیں, 2 سال ہی دے رکھی میں نے. اچھا کہاں پر؟ برہانپور میں. وہ محلے کا نام تو بھول گیا یار میں, کیا نام ہے تھوڑا بتاؤ نا, 2-4 تھوڑا بڑا ہو گیا. برہانپور, خان کواڑ, پیلو گڑھ, پرکاش باغ, اپنا یہ ہے لوہار منڈی ہے, بیری میدان ہے, میری بات سنو, وہ گیٹ, میری بات سنو, مین وہ گیٹ ہے نا ایک لال, وہ روڈ کے اوپر سے گیٹ, شکارپورہ گیٹ تو بہت سارے ہیں یہاں پر, چاروں طرف گیٹ ہی گیٹ ہیں. جب بھی آپ شہر میں داخل ہوں گے تو گیٹ میں سے ہی آئیں گے, چاروں طرف گیٹ ہے. وہ سندھی پورہ میں بھی گیٹ ہے آپ کا, لوہار منڈی میں بھی گیٹ ہے, پھر ادھر بس اسٹینڈ کی طرف بھی گیٹ ہے, پھر شکارپورہ میں بھی گیٹ ہے, اتوارا میں بھی گیٹ ہے. تو کیا میری لڑکی بھی وہیں پڑھتی تھی پہلے شیرپور کے اندر ہی. اچھا, 2 سال بھی دے رکھی وہیں پر برہانپور میں. مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ سب سے پہلے دین اسلام سمجھنے کے اصول سیکھیے, دین اسلام کی باتوں کو سمجھنے کے اصول سیکھیے, عقیدہ سیکھیے. جب تک آپ کو یہ 2 چیزیں نہیں معلوم ہوگی آپ دین کی بات نہیں سمجھ پائیں گے. ارے نہیں تو کیا یار ندیم بھائی, بس جتنا سما اپنے نماز میں یہ کر لیتا ہوں یار, وہ تو یار کی پڑھا لکھا زیادہ ہونی نہیں یار. پڑھے لکھے مسئلہ کیا ہے نا, پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہو نا جس کو جو آپ پہ حجت تمام کر دے گی. جو ایسی باتیں آپ کرتے ہو نا, آپ کو جماعت میں ایسی باتیں سکھائی جاتی ہے کہ جس پہ حجت نہیں بھی تمام ہونے والی ہو نا, وہ تمام ہو جائے. جماعت میں میری جماعت میں 6 چیزوں پہ عمل کرتا ہوں یار میں. تو وہی نا, اب بھی نبی علیہ السلام کی دعوت. میری بات سنو, اگر 6 چیزیں آدمی کی زندگی میں آ جائیں گی تو باقی اس کی
ساری جنہیں، لیکن وہ 6 چیزیں آنے میں آج 20 سال لگ گیا، ابھی تک مکمل نہیں آ رہی. آپ 20 سال میں آپ کو الحمدللہ ایک ہی دن میں سکھا دوں گا. ارے 20 سال آپ نے بلا وجہ وہ کر دیے. آپ کو 20 سال میں کیا 100 سال آپ کی جماعت کو نماز پڑھنا نہیں ہے اللہ کے رسول کے طریقے پہ؟ 100 سال میں نہیں ہے, 20 سال میں کہاں سے پڑھ لی؟ ارے تمہارے کو آج تک تمہیں خود کو یاد نہیں نماز پڑھنے میں. الحمدللہ ابھی میں نے دیکھو میری کل ابھی 2-3 دن پہلے ایک بندے کو میں نے الحمد سنا. چلو نہیں چلو الحمد. بچوں والے کام ہے نا, یہ بچوں والے کام ہے نا بھائی. الحمد سنا. ارے آپ نے بہت بڑے عربی کے عالم کو میں نے بسم اللہ الحمد میں غلطی نکال دی, آپ نے سنی کہ نہیں وہ آڈیو؟ ارے آپ سنا. ارے پھر یہ بچوں والے کام ہے نا, یہ مت کیا کرو نا میرے سامنے. میں بچوں کو مدرسہ پڑھاتا ہوں تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کی جماعت کو 100 سال سے نماز پڑھنا نہیں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, آپ 20 سال میں بھی نہیں آئی آپ کو. اب آپ اس کو چھپانے کے لیے آپ الحمدللہ ہم کو آ گئے. نہیں سنا دو الحمد تو سنا دو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بیٹا صحیح پڑھی. اب آرام سے چیک کرتے رہنا, سنتے رہنا. لیکن آپ کی جماعت کو 100 سال ہو گئے. نہیں الحمدللہ میں تو کیا یار اب ہو گئے نا, وہ آپ کو جو مغالطہ دیے تھے نا, یہی مغالطے دیکھے رہتے. جب آپ کی نماز پڑھ رہی تھی بولے ان کو الحمد نہیں آتی, ان کو الف بے کے خارج نہیں آتے. ارے اس کو مت دیکھو, پہلے اپنے آپ کو دیکھو. قبر میں آپ سے سوال ہوگا, سامنے والے کا سوال نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. آپ لوگوں میں تمہاری غلطی کل بتاؤں گا میں کیا اس سے ہماری غلطی کچھ بھی نہیں نکلے گی اس میں. کیا وہ نجم بھائی کل بات کرتے ہیں نا, ہماری غلطی نکالنے کے لیے آپ کو 100 سال لگیں گے, لیکن آپ اپنی نماز نبی علی 100 سال میں ثابت نہیں کر پائیں گے. اب وہ بتاؤں گا کس کو, تم زندہ رہو گے کیا 100 سال؟ کس کو؟ ارے بتاؤں گا کس کو, غلطی نکالوں گا 100 سال بعد تو. ارے تمہاری نماز 100 سال سے تمہاری جماعت نماز پڑھی, ان کو اللہ کے نبی کی نماز پڑھنی نہیں, تم بولے 6 چیزوں پہ عمل کر لوں گا کامیاب ہو جاؤں گا, تو مغالطے میں جی رہے ہو نا آپ. ارے نہیں یار وہ 6 چیزیں. اچھا بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے؟ ہاں پتا ہے, ایمان کی بنیاد ہے 6 چیزیں. بچوں والے سوال ہے. ہاں بتاؤ. اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پہ ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, انبیاء پر ایمان لانا. یہ 6 چیزیں تھوڑی کہہ رہی ہوں میں یار. تو پھر اور کون سی 6 چیزیں آ گئی؟ یہ 6 چیزیں تھوڑی یار. تو پھر اور کون سی 6 چیزیں آ گئی؟ قرآن حدیث میں تو بتایا گیا 5 اسلام کی بنیاد ہے, 6 ایمان کی بنیاد ہے. اس کو وہ معلوم ہے آپ کو؟ کہاں سے کہ 6 ایمان مفصل. آپ کیا کتنی ایمان کی بنیادیں کتنی ہے؟ ارے 6 کے 7 ہیں. ہاں اب پکڑے گئے نا. 6 کے 7 یہ بتا. ہاں یہی تو بتا, آپ کی جماعت 7 بتاتی ہے نا. اس پہ تو میں آسام میں ایک جماعت آئی تھی دلی سے, اس کے امیر کا مسجد میں وہ حل کر دیے تھے, اس کو رونے کو مزدور نہیں مل رہے تھے. اتنا تو جھوٹ بولتے ہو آپ لوگ, غلو کر دیتے ہو کہ 6 کو 7 بنا دیتے ہو. کیوں حضرت عمر تو 6 بتا رہے ہیں اور آپ 7 بتاتے ہو ماشاءاللہ, اور بولتے ہو ہم کو کہ ہم صحابہ کے ماننے والے نہیں ہیں. کیا بات ہے یار, یعنی چور مچائے شور. تمہارا شور مچ رہا ہے یار. اب دیکھو یار, ارے اب تو ڈلے گی آڈیو, اب تو یہ یوٹیوب پہ جائے گی کہ 7 آڈیو 7 ایمان کی بنیادیں. کہاں سے لائے آپ نے 7 ایمان کی بنیادیں؟ ہم تو 6 ہیں ہمارے, تو جماعت میں 6 چیزوں پہ چلتے ہیں یار. نہیں تمہاری جماعت کے تو میں بہت پہلے بھی ڈال چکا ہوں, 7 بتائی جاتی ہے. اور سبھی میں تو کتنے دیوبندی یہاں ملتے ہیں 7 ہی بتاتے ہیں بیچارے, آپ ان کو معلوم ہی نہیں بیچاروں کو. اچھا 6 بتاؤ تم, چلو 6 بتاؤ. چلو. ارے اللہ پر 1, فرشتوں پر 2, آسمانی کتابوں پر 3, تمام نبیوں پر 4, آخرت پر 5, تقدیر اچھی اور بری پر 6 ہو گئی. اور مر کے اٹھائے جانے پر نہیں ہے. آخرت آ گئی. آخرت میں کہ زندہ ہی ہو گیا, مر کے تو آخرت میں اٹھنے والے ہو. آخرت وہی تو ہے. اچھی بری تقدیر بھول گئے کیا؟ چھٹا بولا نا, اچھی بری تقدیر. تو پھر آخرت کہاں ہے؟ 5واں ہے نا آخرت. پھر سے گنو. اللہ پر, پھر سے گن. اللہ پر 1, فرشتوں پر 2, آسمانی کتابوں پر 3, تمام انبیاء پر 4, آخرت پر 5, اچھی بری تقدیر پر 6 ہو گئی نا.
अच्छी हो गई। हजरत उमर की रिवायत है ना, जिब्राइल अमीन आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो हजरत उमर बोलते कि ऐसा शख्स आया जो लिबास से तो एकदम तरोताजा और ऐसा लग रहा है जैसे अभी गुसल करके आ रहे हो, और हम उसे पहचानते भी नहीं, यानी मदीना का भी नहीं था। और फिर वो आया अल्लाह के नबी के पास बैठ गए, टांगों से टांगे मिला के, घुटनों से घुटने मिला के, और आपके घुटनों पर हाथ रख दिए और पूछा ईमान की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद बताइए। तो आपने बताई, तो उसने कहा आमीन। फिर ईमान की बुनियाद पूछा, फिर एहसान क्या है, फिर कयामत क्या है, कब आएगी, फिर सब पे हाँ बोलता गया, फिर चला भी गया। तो हजरत उमर बोलते बड़ी हैरत हुई कि खुद सवाल करता था और खुद उसका जवाब देता था। और फिर जब चला गया तो अल्लाह के रसूल ने पूछे, ए उमर जानते हो कौन थे? तो हजरत उमर ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल आप जानते हो। तो क्या ये जिब्राइल अमीन थे, तुम्हें ईमान सिखाने आए थे। हाँ मैंने पढ़ा, फजाइल अमाल में आ रही है। तो फिर साथ कैसे हो गई? हाँ ये मैंने फजाइल अमाल में नहीं, वाक़या सुना मैंने। अरे वो फजाइल क्या? हाँ तो साथ हुई कैसे भाई? जब फजाइल अमाल में पढ़ लिए तो साथ हुई कैसे भाई? ये नहीं है, पूरा सुना मैंने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके जिब्रील सलाम देखे। मतलब यही ना भाई, आप सुनते समझते नहीं हो ना। हाँ यार, आप सुनते कुछ हो और समझते कुछ हो, सुनते 6 हो, समझ 5 साथ लेते हो। नहीं वो आपका मन है, समझना सुनना कुछ और समझना कुछ, तो हमारा नहीं है यार। अरे वाह। तो मैं तो 6 चीजें जो बता रहे था ना नदीम भाई जमात के अंदर, वो अलग चीजें हैं। हाँ पहला ईमान, हाँ, दूसरा नमाज, तीसरा इल्म जिक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पांचवा इखलास नियत, छठा दावत इल्लल्लाह। ये 6 चीज। और इसमें 3 में तो गड़बड़ है कंफर्म आपकी। अब वो तुम निकालते रहो यार। ईमान में गड़बड़, नमाज में गड़बड़, इखलास में गड़बड़। वो आप ये तो मैं भी कह दूं कि आपके अंदर गड़बड़ है यार। आप साबित करें, मैं भी साबित कर दूंगा आपको। 2 मिनट लगेंगे मेरे को साबित करने में, आपको पूरी जिंदगी नहीं साबित कर पाओगे। नहीं मेरी बात सुनो, किसी के ऊपर अरे भाई हम क्या होता है ना, लगती है यार, ये आप लेकिन आखिरत हम लोगों के आखिरत का अल्लाह से डर लगता है, इसलिए किसी को हम हकीकत बोलते नहीं। कबूले अमलियात की शर्तें क्या है आपको पता है? कितनी शर्तें कबूले अमलियात की? आप ये 6 अमल कर रहे हो, ये कबूल कब होंगे? मेरी बात सुनो, अब तुम तो क्या उठाते हो, जबान तालू से लगा देते हो। अल्लाहु अकबर, ये जबान तालू से उठा ले, ये तो आप लोगों की बदजबानी है कि कुरान हदीस की बात जब हम बताते हैं तो बोलते जबान उठा के तालू से लगा देते हो। यानी वो कयासी बातें करते रहे हम शैतान तरीकी, तो वो जबान तालू से लगना नहीं हुई। कुरान हदीस की बात हम बताएं तो आप बोलते जबान ये बेउर्मती है हदीस, कुरान हदीस की बात की, ये जलील कर रहा है। अभी देखो तुम्हें स्कैन पहुंचाता हूँ मैं कि आप कितनी चीजों पर हदीस को मानते नहीं हो, कुरान। अरे वो सब बात की बात है ना, आप बुनियादी चीज बताइए ना कि आपके अमल कबूल होने की शराइत कितने आपके? आपको मैं अभी पहुंचाता हूँ मैं। अरे भाई वो आप क्या पहुंचाएंगे, वो आप खुद, आपको खुद समझ नहीं रहे तो आप क्या समझेंगे समझाएंगे? फिर कोई आपको घुमा देगा, लट्ठू सरी का घूम जाएंगे। अरे तुम्हें तो सब दिन भर तो घुमाते हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। अनवर भाई घुमाते हैं, कभी तुम्हें सईद भाई घुमाते हैं, तो पटक नहीं देते रहते हैं यार। अरे पहले आप मुझे जाने दीजिए, ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ ना, इसका सवाल का जवाब आपके ना अनवर भाई दे पाएंगे, ना सईद भाई, ना मुफ्ती अजमल, के कबूल अमल के शराइत कितने? अब तुम मेरी बात सुनो, अब तुमने जितनी बात करी, अब तुम यूट्यूब के ऊपर मेरी बात डालोगे क्या? हेलो, हाँ अब यूट्यूब के ऊपर डालोगे। अभी बहुत अच्छी बात हुई थी मेरी आपके फोन आने से पहले, अभी बीच में 2 फोन आ रहे थे। एक लड़के का फोन आया था और कुछ इख्तिलाफी मसाइल जो आज के दौर में लेटेस्ट चल रहा है ना, जो मुकल्लिद मुगालते देते हैं, जो आप बोले कि मैं ऐसी ऐसी चीजें दूंगा कि तुम्हारा अमल हदीस के खिलाफ है, उसके ताल्लुक से उन्हें 6-7 सवाल किया था मेरे से। तो बहुत बेहतरीन डिस्कशन हुई। अभी यूट्यूब पर डलने वाली, सुनना जरा। तो लिंक पे डल जाता ना, यूट्यूब पे लिंक पे डल जाता है, जाके देख लो। नहीं मेरे से नहीं खोला जाता यार वो। अरे खोलना सीखो भाई, मेरे पास अगर मैं एक आदमी को देने जाऊंगा तो मेरे को 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। अरे दे दो यार मेरे को यार, भाई मेरे पीछे। अरे मैं तो तुम्हारा खिलौना हूं यार। मेरे नाम से सैकड़ों ग्रुप चल रहे हैं, एक ग्रुप में 150, 100 लोग हैं। अब मैं सबको ऐसा देने जाऊंगा तो हो ही चुका। अरे मेरी बात सुनो, तो मेरे को तो दे देना। अब यार बात करने फोन काटो तो 1 मिनट में इधर सेंड कर देना, उसमें क्या दिक्कत है यार? मेरा इतना रहता ही नहीं ना। अरे तो आज मैं दोपहर में थोड़ा अच्छा सो गया तो इतनी बात भी कर लिया आपसे। क्योंकि मेरा आज तहज्जुद पढ़ के सोना है, मैंने तहज्जुद पढ़ के सोऊंगा आज।
اچھا مطلب اچھا اچھا اچھا. پھر کب سو گیا فجر پڑھ کے؟ اب فجر پڑھ کے سوں گا انشاءاللہ. ہاں ہاں میں تو روز ہی فجر پڑھ کے سوتا ہوں. آپ اینی ٹائم فون لگانا میرے کو رات میں کبھی بھی. روز فجر پڑھ کے سوتے؟ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ روز تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ اب وہ اللہ قبول کر لے یار. پھر میں تو نہیں بولتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں. اللہ قبول کرے گا 3 شرطوں پر. عمل میں 3 شرطیں ہوگی: ایمان، اخلاص اور مطابعت. جس عمل میں یہ 3 چیزیں پائی گئی تو اس کا عمل قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، ورنہ منہ پہ مار دے گا. ایمان ایسا ہو جس میں شرک نہ ہو، خالص. اخلاص ایسا ہو جس میں ذرا برابر بھی ریاکاری نہ ہو، خالص اخلاص. اور مطابعت ایسی ہو کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز. مطابعت عمل کی اللہ کے نبی کے، تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کرے گا. یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی کم آئے منہ پہ مار دے گا. بریلویوں کو دیکھو، ان کو تو بیچاروں کا ایمان ہی خراب ہے. تو اخلاص اور یہ مطابعت آ بھی گئی تو کچھ حاصل نہیں. اب جن کے پاس تھوڑا بہت ایمان ہے تو ان کے پاس اخلاص نہیں ہے اور ان کے پاس مطابعت نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے. تہجد پڑھو آپ بھی. کتنی پڑھیں گے تہجد؟ ارے ابھی ایک بہت مزیدار سوال آیا تھا فیس بک پہ، میں نے ایک سے ڈالا. یہ جو 20 رکعت تراویح آپ لوگ بولتے ہو، یہ 20 رکعت تراویح آسمانی ہے کہ دنیاوی ہے؟ ارے یار میں تو مکہ والوں کو دیکھتا ہوں یار، وہ بھی 20 پڑھتے ہیں، مدینہ والے 20 پڑھتے ہیں یار، اور ہم بھی 20 پڑھتے ہیں یار. ارے مکہ والے 20 پڑھتے ہیں، آپ کو کس نے بولا ہے؟ مکہ والے 20 پڑھتے ہیں، آپ کو کس نے بولا ہے؟ حرم شریف میں 20 پڑھتے ہیں یار. ارے آپ کو کس نے بولا یہ بات؟ کس نے بولا یہ بات؟ میں تو سنی ہے یار. میں نے تو آپ تو حج کرنے گئے تھے نا؟ ہاں تو حج میں کیا تراویح ہوتی ہے کیا؟ اچھا مطلب عمرہ کرنے بھی نہیں گئے کبھی؟ تو عمرے میں بھی کیا ہوئی تراویح ہوئے گی یار. عمرہ کرنے لوگ رمضانوں میں جاتے نا. نہیں دعا کرو یار. میں دوسرا تیسرا سال ہے پھر حج کا فارم بھر رہا ہوں یار. اچھا آپ کے یہاں جیسے کبھی جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں مسجد چھوٹی پڑ جائے اور پبلک زیادہ ہو جاتی ہوگی تو 2 جماعت تو ہوتی ہوگی نا؟ نہیں ہمارا الحمدللہ بہت بڑی مسجد ہے. کبھی ایسا پورے ہندوستان میں دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہوگا نا 2 جماعت تو ہوتی ہوگی نا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا یار. میرے وہاں اجین میں ہوا نہیں جگہ. اجین میں نہیں ہوتا کیا پوری دنیا میں نہیں ہوگا کیا؟ اجین پوری دنیا ہے کیا؟ مطلب پوری دنیا میں کہیں تک کوئی 2 جماعت تو ہوتی ہوگی نا؟ ارے میں نے اجین کے علاوہ کبھی جمعے کی نماز عید کی نماز نہیں پڑھی نہیں. ایک ہی بار وہ مکہ میں وہ پڑھی تھی مینا کے اندر، مینا عرفات میں، وہ بھی ذہن سے اتر گیا. 12-13 سال ہو گئے. 2 جماعت ایک مسجد میں حنفیت کی کسی مسجد میں ہوتی ہے؟ ارے میں نے نہیں دیکھی. نہیں تو میں کیسے کہہ دوں یار. تو آپ نے جو تراویح دیکھے نا وہ 2 جماعتیں ہیں، وہ جس کو آپ نے ایک سمجھ لیے. ارے یار ندیم بھائی یار، جیسے عید جمعہ کی 2 رکعت نماز جماعت ہو گئی یا پبلک زیادہ تھی تو پھر سے 2 رکعت جماعت بنائی گئی، تو کوئی اسے 4 رکعت سمجھ لے تو وہ اس کی بیوقوفی ہے. میری بات سنو. یوں تو ہمارے وہاں بھی 2 حافظ آتے ہیں، 10 رکعت ایک حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، 10 رکعت ایک حافظ صاحب. 10 ہی ہوئی، 20 تھوڑی ہوئی. تو امام صاحب نے 10 ان نے پڑھی، 10 ان نے پڑھی. ارے تو 20 سنت کس کی ہے؟ ایک امام کی کہ 2 امام کی 20 سنت ہے؟ سنت اللہ کے نبی 20 10 پڑھا کے ہٹ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی؟ نہیں 10 جیسے وہ پڑھاتے. اب اسی طرح سے وہاں پہ تو 10 ایک امام نے پڑھایا نا، ثابت ہو گیا کہ 10 رکعت ہی آپ کے یہاں بھی آٹھی ثابت ہو رہی ہے. 20 تو ہوئی نہیں. تو کیا 20 تو ہم پورے مقتدی تو پڑھتے نہیں. امام صاحب مقتدی کے پڑھنے سے دین نہیں ہوتا نا. مقتدی کے پڑھنے میرے ندیم بھائی، اب آپ کا امام صاحب 10 پڑھ لے، آپ 20 پڑھ لے، اب آپ کی پیچھے سے سب والا 40 پڑھ لے، تو کیا میں 40 رکعت مان لوں کیا؟ ارے تم ہمارے وہاں. چلیے خیر، آپ کو سمجھ میں آ گئی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تمہارے کو ہدایت دے دے یار ندیم بھائی. بس یار ہدایت پہ الحمدللہ جب سے اہل حدیث ہے تب سے تو ہدایت پہ ہی ہے. جب بھی مطمئن ہو کے گمراہی کی طرف جا رہا ہے اہل حدیث یار. مطمئن دلائل والی بات کو آپ گمراہی بولتے ہو اور قیاسی باتوں کو راہ ہدایت بولتے ہو. واہ واہ کیا بات ہے. ہم تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہدایت کا محتاج سمجھتے ہیں. عالم اطہر فیس بک پہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں کہ مکمل اللہ مکمل نہیں تو مکمل کر دے. بہت بنیادی بات سنیے نا، تمہارے باتیں بتاؤں گا آپ کو جو بڑے بڑے مفتی نے بتائے ہوں گے.
ओ नदीम भाई, हाँ चलो अब इंशाल्लाह अपन कल बात करें। आ जाओ आखिरी बात मैं बोल के खत्म कर रहा हूँ कि वो आलम अतर एक फेसबुक पे था, वो बहुत चैलेंज करता था मेरे को मुनाजरे का। तो उसने क्या किया कि तरावी पे मेरे से बात करने के लिए फोन किया मेरे को। अच्छा 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 नदीम भाई, अब मैं छोरा आ गया है। हाँ सचिव भाई, एक मिनट आखिरी बात सुन लो कि वो आलम अतर ने मेरे को बोला तेरा नंबर दे, जैसे बात करना है। मैंने ये ले नंबर, तरावी पे बात करने के लिए फोन किया, और फोन जैसे ही किया, हाँ मैंने बोला एक बात बताया, जो तरावी तू पढ़ता है ये आसमानी या जमीनी? तो क्या आसमानी। मैंने दलील दे, किधर है तरावी? कुरान हदीस में किधर है तरावी का जिक्र? तो दलील नहीं दे पाया हो। अरे बेटा चुपचाप रहो। हाँ यार फिर से बोलो आज में। अरे भाई 30 रकात तरावी तुम जो पढ़ते हो ये आसमानी है या जमीनी? तो नमाज का हुक्म तो अल्लाह ताला ही नाजिल फरमाता है ना। तो तरावी का हुक्म अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी पे नाजिल फरमाया होगा ना। तो किधर है तरावी का हुक्म कुरान हदीस में? तो 8 रकात का कहाँ है? हाँ ठीक है, तो तहज्जुदी तो है वो, तहज्जुदी तो है वो। क्या यार नदीम भाई, कैसे गुमराही की जिंदगी में पड़ गया यार तुम यार। अल्लाह अरे तहज्जुदी है वो, तहज्जुद का दूसरा नाम तरावी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अब समझ में, जैसे एक आदमी साल भर जोहर की नमाज पढ़ता है 4 रकात, लेकिन सफर में जाते तो 2 रकात कसर हो जाती है ना। अब बोले यार ये जोहर अलग है कसर अलग है, तो अपना सर फोड़े कि वो साल भर जोहर है लेकिन सफर में कसर बन जाती है, साल भर तहज्जुद है, रमजान में तरावी कहते हैं उसको। ये फर्क है बस। चलो ठीक है नदीम भाई, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है फिर अपनी, है ना? हाँ ठीक, दुआओं की दरखास्त है आपसे।